نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نیک انسان کی موت ہوتی ہے تو سورج کی طرح چمکتے چہروں والے فرشتے اس کی طرف آتے ہیں، جو ایک کثیر تعداد میں آتے ہیں۔ ہمارا تو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ ایک فرشتہ لینے کے لیے آتا ہے، تو ایک فرشتہ تو وہ ملک الموت ہے، اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے اس انسان کو نظر آتے ہیں جو ایک تعداد میں آگے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کثیر تعداد میں فرشتے آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لے کے آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اے نیک روح، اللہ کی رضا مندی کی طرف چل۔ اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا ڈراپ، ایک گلاس سے آپ ڈراپ نکالیں کتنی سپیڈ سے وہ نکلتا ہے، بغیر درد کے اس کی روح نکل جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو باقی فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے کفن اور خوشبو میں لپیٹ کے آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ خوشبو وہ ہے جو جنت کی خوشبو ہے، جنت کی خوشبو کے ساتھ جو باقی فرشتے ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی روح کو، جیسے روح نکلتی ہے اس کی روح کو لیتے ہیں اور آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 7ویں آسمان پہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ روح پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین وہ نامہ اعمال ہے جو ایمان والوں کی روحیں جہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، پھر روح قبر میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روح کو واپس لے جاؤ، اس روح کو واپس قبر میں ڈال دو۔ ٹھیک ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اصل جو سٹیپس ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں جو سوال کرتے ہیں من ربو کا من دینو کا من رسول، تمہارا رب کون، تمہارا رسول کون، تمہارا دین کون۔ یہ بیسس کوشچن ہے، جب تک ان کے آنسرز نہیں دیں گے کسی کی بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ ٹھیک ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون تھا اور تیرا رب کون ہے۔ ٹھیک ہے، جب نیک بندے سے سوالات کے جوابات شروع ہوں گے، جب وہ پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ پوچھے گا جو نبی آپ کی طرف بھیجے گئے تھے وہ کون تھے، تو پھر وہ بتائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر ایک چوتھا کوشچن کرے گا، ہمارے جو بیسک کنسیپٹ ہے اس میں تو یہی ہے کہ 3 کوشچن ہے۔ پھر وہ چوتھا کوشچن کریں گے وہ فرشتے کہ تجھے یہ سب ڈیٹیل کیسے پتہ چلی کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے اور تیرے جو رسول ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تجھے یہ پتہ کیسے چلا، تو نے یہ جواب کیسے دیا۔ تو وہ روح فرمائے گی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اس پہ ایمان لایا، اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا، اس لیے یہ مجھے پتہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور پھر اس کی جو قبر ہے وہ کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے قبر میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اور ایک خوبصورت شکل کا آدمی اس کی قبر میں آئے گا اور اس کو کہے گا یہ وہ دن ہے جس کا تیرے مالک نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ جو روح ہے وہ اس سے پوچھے گی کہ تم کون ہو، تم جو مجھے بتا رہے ہو کہ اس دن کے بارے میں بتا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا میرے سے وعدہ فرمایا تھا، تم کون ہو؟ تو وہ بتائے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ایک نیک عمل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بندے کے پاس آئے گا اور بتائے گا کہ میں وہ تمہارا نیک عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس کی قبر میں جو ہے وہ جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں آئیں گی اور قبر کشادہ اور روشن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ مومن روح اللہ تعالیٰ کو کہے گی یا اللہ جلدی جلدی قیامت کو قائم کر دے۔ اصل تو بیسک جو ریوارڈ ملنا ہے وہ تو قیامت میں ہے نا، تو وہ روح اللہ تعالیٰ کو کہے گی کہ یا اللہ جلد سے جلد قیامت کو قائم کر دے۔